خوش آمدید۔ چلیں آج ہم بات کرتے ہیں اپنی قدر کی، یعنی سیلف ورتھ کی، اور اس کی اصل بنیاد کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اچھا، شروع کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی وضاحت۔ اس تجزیے میں جو بھی ٹیکنیکس بتائی گئی ہیں وہ سوبیا کے سیشنز پر مبنی ہیں، اور ہاں، یہ پروڈکشن AI اسسٹڈ ہے، تو ہو سکتا ہے کہ مواد ان کے اصل طریقوں سے تھوڑا سا مختلف ہو۔ اگر ذاتی رہنمائی درکار ہو تو براہ کرم ان سے براہ راست رابطہ کریں۔ ہم اکثر سنتے ہیں نا کہ بس پازیٹیو سوچو اور سب ٹھیک ہو جائے گا، لیکن کیا واقعی میں اپنی قدر بڑھانے کا راز صرف مثبت سوچنے میں ہے؟ چلیں دیکھتے ہیں کہ یہ پوری کہانی ہے بھی یا نہیں۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں اس پازیٹیوٹی ٹریپ کی۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہ وہی مشہور مشورہ ہے جو کہتا ہے بس پازیٹیو رہو۔ لیکن سوچیں، کبھی کبھی صرف مثبت الفاظ سے زیادہ سادہ ہمدردی کام کر جاتی ہے، بالکل اس سرجن کی طرح جو آپریشن سے پہلے ایک بہت گھبرائے ہوئے مریض کا ہاتھ پکڑ کر اسے پرسکون کرتا ہے اور سارے سٹیپس سمجھاتا ہے۔ لیکن جب کوئی شخص بہت گہرے ایموشنل پین میں ہو اور اسے صرف یہ کہا جائے کہ پازیٹیو سوچو، تو اسے لگتا ہے کہ اس کے جذبات کو نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ یہ مشورہ مدد تو دور کی بات، الٹا اسے مزید غصہ اور تنہا محسوس کروا سکتا ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے اس کی حقیقت کو کوئی تسلیم ہی نہیں کر رہا۔ اور پھر دماغ میں یہی خیال آتا ہے، آپ کو کیا معلوم میں کس تکلیف سے گزر رہا ہوں۔ جب کسی کے احساسات کو اس طرح رد کیا جاتا ہے نا، تو اسے یہی لگتا ہے کہ اس کی بات سنی ہی نہیں جا رہی، اور یہ رویہ زخم بھرنے کے بجائے اس جذباتی فاصلے کو اور بھی بڑھا دیتا ہے۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ اگر زبردستی کی مثبت سوچ جواب نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ دیکھیں، اس کا جواب نظریے یعنی پرسپیکٹیو کی طاقت کو سمجھنے میں چھپا ہے۔ چلیں ایک مثال لیتے ہیں۔ تصور کریں کہ فرش پر ایک ہندسہ بنا ہوا ہے۔ ایک طرف سے دیکھنے پر ایک شخص کو پورا یقین ہے کہ وہ نمبر 6 دیکھ رہا ہے، اور دوسری طرف سے ایک اور شخص اسی ہندسے کو دیکھتا ہے اور اسے بھی اتنا ہی پکا یقین ہے کہ وہ نمبر 9 دیکھ رہا ہے۔ اب دیکھیں، دونوں اپنی اپنی جگہ بالکل ٹھیک ہے، رائٹ؟ لیکن جب تک وہ اپنی پوزیشن پر اڑے رہیں گے، وہ ایک دوسرے کو غلط، بے وقوف یا شاید بے ایمانی سمجھتے رہیں گے۔ اور یہ مثال بہت شاندار طریقے سے یہ بات واضح کرتی ہے کہ حقیقت صرف ایک زاویہ نہیں ہوتی، بلکہ یہ تمام زاویوں کا مجموعہ ہوتی ہے۔ یہ جو اختلاف ہے، یہ تبھی ختم ہوتا ہے جب کوئی ایک دوسرے کی جگہ پر آ کر یا شاید اوپر سے پوری تصویر کو دیکھنے کے قابل ہو۔ ویسے اگر یہ نقطہ آپ کو دلچسپ لگ رہا ہے تو مزید ایسے تجزیوں کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہنے کے لیے لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ ٹھیک ہے، تو اب ہم اپنے نظریے کو عملی طور پر بدل کیسے سکتے ہیں؟ دیکھیں، یہ کوئی جادو نہیں ہے، یہ ایک باقاعدہ کوگنیٹیو ایکسرسائز ہے، ایک ایسا عمل جس میں ہم جان بوجھ کر اپنے سوچنے کے انداز کو وسیع کرتے ہیں۔ اس پروسیس کے 4 سیدھے سادے سٹیپس ہیں۔ پہلا، اپنے نظریے کو تسلیم کریں، یعنی آپ کا درد، آپ کا 9۔ دوسرا، خود سے پوچھیں ان کا نظریہ کیا ہو سکتا ہے، ان کا 6 کیا ہے۔ تیسرا، ان کے ارادوں اور حالات پر غور کریں، ہو سکتا ہے ان کا دن برا گزرا ہو یا ان پر کوئی اور دباؤ ہو۔ اور چوتھا، ان تمام زاویوں کو ملا کر ایک مکمل ملٹی فیسٹڈ حقیقت کو دیکھنے کی کوشش کریں۔ چلیں اب اس سوچ کو ایک چھوٹے سے تھاٹ ایکسپیریمنٹ کے ذریعے اپنے اوپر لاگو کر کے دیکھتے ہیں۔ ایک ہنس کو اکثر خوبصورتی کی علامت سمجھا جاتا ہے نا؟ اس کے سفید پر، اس کی خوبصورت گردن، وہ خود کو قابل قدر محسوس کرتا ہے کیونکہ وہ مکمل اور خوبصورت ہے۔ لیکن کیا ہوگا اگر یہ بیرونی عوامل، یہ پر، یہ خوبصورتی ختم ہو جائیں؟ اگر اس کی قدر انہی چیزوں سے جڑی تھی تو کیا اب اسے خود کو بے قدر اور اداس محسوس کرنا چاہیے؟ اب ایک ہپو کے بارے میں سوچیں۔ شاید وہ خوبصورتی کے روایتی معیار پر پورا نہ اترتا ہو، لیکن وہ قابل قدر ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ بھی اپنی ذات میں مکمل ہے، چلنے کے لیے ٹانگیں ہیں اور دیکھنے کے لیے آنکھیں ہیں۔ اور اگر وہ ہپو جادوئی طور پر انسانوں کے خوبصورتی کے معیار پر پورا اترنے لگے تو کیا اس کی حقیقی قدر واقعی بڑھ جائے گی یا وہ قدر ہمیشہ سے وہیں تھی؟ اور یہی مثال ہمیں اپنی قدر یعنی انکنڈیشنل سیلف ورتھ کے بنیادی تصور کی طرف لے کر آتی ہے۔ یہ تھاٹ ایکسپیریمنٹ ایک بہت عام سوچ کے انداز کو ظاہر کرتا ہے، اپنی قدر کے احساس کو بیرونی اور کنڈیشنل یعنی بدلتے ہوئے حالات سے جوڑنا۔ خوبصورتی، پرفیکشن، کامیابی، اور جب یہ عوامل غائب ہو جاتے ہیں تو ہمارا اپنی قدر کا احساس بھی بکھر جاتا ہے۔ اپنی قدر کی حقیقی بنیاد غیر مشروط ہوتی ہے۔ یہ وہ عزت اور قبولیت ہے جو کوئی خود کو دیتا ہے، اس لیے نہیں کہ وہ کامل ہے، بلکہ صرف اس لیے کہ وہ موجود ہے، کیونکہ اس کے علاوہ کوئی اور چارہ نہیں اور آپ جیسا کوئی دوسرا نہیں ہے۔ تو آخر میں یہ سوال خود سے پوچھنے کے لیے ہے، اگر وہ تمام چیزیں جن کی وجہ سے آپ خود کو قابل قدر سمجھتے ہیں آپ سے چھین لی جائے تو پیچھے کیا بچے گا؟
اگر آپ اپنی زندگی میں ایسے مسائل سے نبرد آزما ہیں تو ذاتی رہنمائی کے لیے دیے گئے نمبر یا ای میل پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ اس تجزیے کو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ اگر آپ کو یہ پسند آیا تو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔